عمان میں رہائش پذیر ہوں۔ یہ پذیر زے سے، یہ کیا بات ہوئی بھیا؟ اردو غلط لکھتے ہو۔ پذیر زال سے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ پذیر رے اڑے زے جو ہے اس سے پذیر نہیں ہوتا، اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں۔ یہاں اکثریت عبادی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ یہ عمان ایک تو ملک ہے اور ایک ہے اردن کا دارالحکومت۔ عمان جو ہے یہ غلط لکھا ہے۔ عمان بھی غلط لکھا ہے، ہیں؟ کیا مسئلہ ہے یہ؟ امان مانگ لے، ہیں؟ امان مانگ لے ہوگی، آبادی فرقے سے امان مانگ لے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ کوئی شخص یا امام یا طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن پاک اللہ کا کلام مخلوق ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز اس کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے۔ دو لفظوں کی بات تو یہ ہے، اور اصل قصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا عیسائیوں کے علوم سے اختلاط ہوا ہے تو یہ عباسیوں میں سب سے بڑا آدمی یہ مامون الرشید تھا۔ مامون سے بڑا آدمی عباسیوں میں کوئی نہیں ہوا۔ اس کے والد ہارون تقوی اور نیکی میں اس سے کہیں آگے ہوں گے، لیکن علم میں اور اپنی نسبتوں میں یہ بہت بڑا تھا۔ ہارون الرشید نے اپنے اس بیٹے کو مدینہ منورہ بھیجا حدیث پڑھنے کے لیے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے حدیث پڑھی ہے، اور جب حدیث پڑھ لی تو قانون پڑھنے کے لیے اس نے اسے بھیجا ہے کوفہ، اور کوفہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ اس وقت کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں امام صاحب سے بھی کوئی آگے چلا گیا ہے تو یہ امام محمد ہیں۔ امام محمد کا بڑا مقام تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے فقہ پڑھی ہے اور ڈھلا ہوا تھا علم میں، مجسمہ تھا علم کا۔ یعنی مامون کا یہ حال تھا کہ چلتے پھرتے بھی جو بات کرتا تھا اس سے عقل اور علم ٹپکتا تھا، رس بھرا پھل تھا، رس علم کا۔ اسے خواب میں دیکھا، ایک آدمی اس سے ملا، بلو آئیز، بڑی گہری اس کی نیلی آنکھیں، اور اس سے کہا کہ تم مجھے بھی پڑھو، اتنا کچھ پڑھا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں پڑھوں، اور جب صبح اٹھا تو اس نے کہا کہ خواب جو مجھے نظر آتے ہیں یہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، تو یہ جو مجھے ملا ہے یہ غالباً عیسائی ہے، یونانی، اور ان کے پاس ایک وفد بھیجو اور انہیں کہو مجھے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا۔ جب اس کا وفد پہنچا تو اس نے پادریوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ جس چیز نے عیسائیت کو تباہ کیا تھا کہ عقیدے کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا، اس چیز کو بھیجو۔
یہ مسلمانوں کا امیر المومنین پڑھنا چاہتا ہے۔ بس پھر انہوں نے اپنی کتابیں نکلوائیں اور اونٹوں کے اونٹ بھر کے بھیجے، اور بغداد میں دارالحکمت قائم ہوا۔ ہندوستان سے برہمنوں نے کتابیں بھیجیں، سنسکرت سے اردو عربی میں ترجمہ کیا گیا، ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور فلسفہ آنا شروع ہوا۔ نیکسٹ جنریشن جو آئی وہ فلسفہ پڑھی لکھی تھی، اور اللہ نے ٹاپ کے دماغ پیدا کیے، اور ادھر سے وہ بھی آ گئے، رومی بھی، اور وہ جا کے کسی بھی مجلس سے محدثین بیچارے سیدھے سادے اپنی عربی پڑھے ہوئے، پھر کتاب و سنت کو پڑھے ہوئے، ایمان میں پختہ، انہوں نے کبھی ان بحثوں کو سوچا ہی نہیں تھا۔ تو آ کے کوئی بھی مسلمان عیسائی جوان کھڑا ہو جاتا تھا فلسفے کے اثر سے، اور کہتا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں یا کتنے ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بیچارہ کہیں مسلمان ہوا ہے، نہیں ہوا، کہتے تھے خدا ایک ہے۔ وہ سب سے نازک مسئلہ علم الکلام کا چھیڑتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کو دیکھنا، یہ صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اب محدثین ہو جاتے تھے پریشان، کہتے تھے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا کلام، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو کیا اللہ کی صفت فنا ہونے والی ہے؟ جب فنا ہونے والی ہے تو خدا کیسا ہے جس کی کوئی صفت فنا ہو جائے؟ اور اگر آپ کہیں کہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک نہیں دو خدا ہیں۔ بس یہ فتنہ پھیلا اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلا، اور پورا عالم اسلام اس مصیبت میں پڑ گیا کہ اللہ کی توحید کیا۔ محدثین فقہا چکرا گئے، اور پھر مسلمانوں نے فلسفہ پڑھا، اور فلسفہ پڑھ کے روند کے رکھ دیا، پاؤں تلے رگڑ کے رکھ دیا کہ یہ ہے تمہارا فلسفہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کے آتے آتے یہ فلسفہ ان کا بالکل برباد ہو گیا، لیکن اگر یہ ابن رشد نہ ہوتے، کہ ابن رشد نے تحافہ لکھ کر پھر جان ڈال دی اس فلسفے میں، یہاں سے یہ شروع ہوا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت مخلوق ہے یا نہیں۔ اہل سنہ نے کہا کہ اللہ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیں اور الگ بھی ہیں۔ یہ ہم ماتریدیوں کا مسلک ہے، ایک بڑی جماعت کا، اور سب سے اچھا مسلک ماتریدیوں نے یہ اپنایا جو محدثین کا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات اسی طرح سے ہیں جیسے سے ہمیشہ ہیں، ہم نہ اس سے مخلوق کی مشابہت مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو صفات کے مسئلے میں دخل دیں۔ ہم نے اس میں بڑی تفصیل سے ریکارڈ کروایا، اور جتنے صوفیاء ہیں اور جتنے حنفی خاص طور پہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، یہ اللہ کی صفات کو اس کی ذات ہی کا حصہ بھی مانتے ہیں۔ صوفیہ اللہ کی صفات کو ذات کے علاوہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صفات اسی کا حصہ۔ اللہ کی یہ صفت کلام اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اب یہ مسلک پیدا ہوا، سب سے پہلے پذیرائی اسے ملی اہل تشیع کے ہاں، اسی لیے اہل تشیع اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذات کا حصہ مانتے ہیں اور اللہ کی رؤیت کے قائل ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکے گا۔ ادراک اور رؤیت میں فرق نہیں کیا انہوں نے۔ یہ تو ایک لمبی بحث ہے، پھر سے ہی کبھی انشاءاللہ۔ یہاں سے ایک مستقل گروہ پیدا ہوا، اور ان کا اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں یہ مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے اہل تشیع نے اس کا علم اٹھایا،
اور شیعہ اس زمانے میں کمال کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی دو چیزوں میں، ایک علم کلام میں اور ایک عربی زبان میں۔ یہ تو ان بیچاروں کی مت ماری گئی، کہیں پیٹنے کے چکر میں اور بدعتوں کے چکر میں پڑ گئے، وگرنہ ان کے علماء بڑے زبردست ہوا کرتے تھے، ہلنے نہیں دیتے تھے اگلوں کو خدا کی توحید میں اور عربی لغت میں۔ وہاں سے پھر معتزلہ پیدا ہوئے، اور معتزلہ جو تھے انہوں نے شروع کیا کہ اللہ کی یہ صفت کلام مخلوق ہے، تو چنانچہ اس وقت جو علماء ان کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے بالکل ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے جو ان کی کتابیں پڑھے اسے درے مارنے چاہیے۔ یہ سارا مقابلہ تھا۔ مقابلے کے بعد جب فضا چھٹی تو علماء نے کہا یار ہیں یہ بھی مسلمان، ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو جس فرقے کا آپ کہتے ہیں یہ عمان میں جو پایا جاتا ہے، عمان میں کئی لوگ ہم نے دیکھے، اس فرقے کے بھی عمان میں کئی لوگ اور اس طرح کے گمراہ کن عقائد میں مبتلا ہیں۔ یہ عقیدہ گمراہی کا ہے، اس میں شبہ نہیں، مگر یہ گمراہی اس حد تک نہیں بڑھی ہوئی کہ ہم کہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے ہاں یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان لوگوں کے ہاں یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ان لوگوں کا مرزائیوں نے لیا ہے۔ اس عقیدے میں یہ سب مشترک ہے۔ اللہ کا شکر ہے اہل السنہ میں کوئی اس طرف گیا نہیں، اور جو گئے ہیں ان کے عقیدے کو مسلسل رد کیا گیا۔ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم میں جن لوگوں کو پھینکا جائے گا کچھ عرصے کے بعد وہ جہنم کی آگ کے عادی ہو جائیں گے۔ جس طرح گندگی میں پیدا ہونے والا کیڑا گندگی کا عادی ہو جاتا ہے، تو جو باہر سے آ کے دیکھے گا اسے اس کی بو بھی آئے گی، برا بھی لگے گا، آنکھوں کو بھی ناگوار گزرے گا، مگر جو کیڑا اس میں رہ رہا ہے اس کے لیے تو برا نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو وہیں پیدا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جہنم کے دروازے بجنے لگیں گے۔ جہنم میں جب ہوائیں چلا کریں گی تو کوئی مخلوق ہی نہیں ہوگی، جتنے بھی جہنمی ہوں گے یہ اس میں پہنچ کے اس آگ کے عادی ہو جائیں گے، لہٰذا انہیں تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ ان بہت سے عمانیوں کا ہے اور یہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ مرزائیوں کا ہے۔ اس لیے وہ صاف کہتے ہیں کہ جہنم میں جا کے آدمی عادی ہو جائے گا، پھر اسے تکلیف اور عذاب نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں کو ذرا خدا کا خوف نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ان کی کھال بدلتے رہیں گے۔ کھالیں جب بدلیں گی تو نئی کھال تو زیادہ سینسٹیو اور حساس ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ نئے سے نیا عذاب یہ اس کو محسوس کریں۔ ہمارے اہل السنہ میں سے کچھ لوگوں کو اس کا رجحان ملا۔ 25-30 علماء اہل السنہ کے وہ اس گمراہی میں چلے گئے۔ ان میں امام ابن عربی، امام اکبر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتوحات مکیہ، انہوں نے بھی اس عقیدے کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ اس کے قائل ہوئے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ادھر چلے گئے ہیں۔ ابن قیم نے تو حد ہی کر دی۔ 25-30 بڑے بڑے سرکردہ علماء اہل سنت نے یہ عقیدہ لکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے بعد جتنے بھی آتے رہے انہوں نے کہا اس آدمی کے باقی عقیدے ٹھیک ہیں، یہ عقیدہ گمراہی کا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ شدید تنقید ہوئی ہے کہ یہ غلط بات ہے بھئی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ابن قیم پہ شدید تنقید ہوئی ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے اس عقیدے میں انہیں ٹھوکر لگی۔ ہمارے آخری دور میں جس بڑے آدمی کو یہ ٹھوکر لگی تھی وہ سید سلیمان ندوی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ سید صاحب پڑھتے پڑھتے اس درجے تک پہنچے کہ سید صاحب جیسا صاحب مطالعہ آدمی اس وقت ان کے زمانے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ نہ فرنگی محل میں اتنا کوئی لکھا پڑھا تھا، نہ دیوبند میں اتنا لکھا پڑھا تھا، نہ بریلی میں اتنا لکھا پڑھا تھا، نہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں، نہ بنارس۔
اہل حدیث یہ سارے حضرات بہت بڑے مراکز ان کے بنارس میں اور ادھر ادھر تھے، کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں تھا۔ دیوبند میں بڑے بڑے جہان کے عالم اور پہاڑ بیٹھے ہوئے تھے علم کے، لیکن جو وسعت مطالعہ اور جو سید سلیمان ندوی کی بات تھی وہ بات ہی کچھ اور۔ تیسرا مرکز بریلی تھا۔ مولانا مرزا خان صاحب کا انتقال 1920 میں ایسے ہوا، ان جیسا آدمی کون تھا باقی وہاں؟ ان کے بڑے بڑے خلفاء تھے، لیکن سید صاحب کے مقابلے میں کون تھا؟ جتنے بھی ہندوستان میں علمی مراکز تھے، سید صاحب سب پہ ٹاپ۔ اگر کوئی دوسری ہستی ان کے مقابلے میں تھی تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ کچھ اور تھا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جہنم میں عذاب نہیں ایسے ہوگا اور لوگ عادی ہو جائیں گے، اور یہ مرزائیوں کا پہلے سے یہ عقیدہ تھا، سید صاحب نے بھی لکھا، اور سید صاحب کا ندوہ سے یہ لکھ دینا یہ سند ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے رب موت اس عقیدے پہ آئے جو خود تیرا عقیدہ ہے۔ اللہ بھی تو یہ مانتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ ایک ہے، یہ اللہ کا عقیدہ ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے جب یہ لکھا تو شور مچ گیا، مگر بہت سے لوگ سید صاحب کے ہم نوا ہو گئے۔ سید صاحب میں اخلاص بڑا تھا۔ گمراہ آدمی اگر مخلص ہو نا تو وہ کشتی سمندر میں گھری ہوئی ہوتی ہے لیکن ساحل پہ لگ جاتی ہے، اور دیندار آدمی اگر اس میں اخلاص نہ ہو اور نیت کا کھوٹ ہو نا تو ساحل پہ بھی آ کے موجیں ڈبو دیتی۔ سید صاحب نے کوئی خواب دیکھا، بتایا انہوں نے کسی کو نہیں، اور حضرت کہتے تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سے تفسیر پڑھی تھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پڑھاتے تھے، ان سے تفسیر کی اجازت ہمارے شیخ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی، اور انہوں نے اجازت ہمیں اپنے قلم سے، دنیا میں حضرت نے کسی کو قلم سے لکھ کے دیا ہے تو ہمیں ہی لکھ کے دیا ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھ کے دیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ایک دن سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ کے اور دونوں پٹیاں چارپائی کی پکڑ لیں اور بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر روتے رہے، اور پھر اٹھے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ بڈھا مجھے مونڈ کے رہے گا۔ خالص انڈین لینگویج ہے۔ بڈھے سے مراد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں خواب میں دیکھا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، مجھے مونڈ کے رہے گا یعنی جڑ سے اکھیڑے گا، مجھے یہ کچھ کرے گا ایسا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خط لکھا حضرت کو کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت نے لکھا نہیں، حضرت کے پاس گئے تھے، تو جب چلنے لگے تو حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت فرماتے تھے میں حیران ہوا کہ اتنا بڑا آدمی اور مجھ سے نصیحت کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا کرتا، میں چپ ہو گیا۔ اور پھر میں نے کہا سید صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، میں جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگا تھا تو میں اپنے شیخ سے بھی یہی درخواست کی تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا مولوی صاحب جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے۔ یہ تھی بات۔ سید صاحب کہتے تھے حضرت کا کہنا تھا جیسے میرے دل میں یہ بات پہلے سے۔ بیعت کی جب درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ جہنم میں جا کے دروازے بجنے لگیں گے اور کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی، یہ گمراہی ہے، اس سے توبہ کریں، اس کو لکھ کے اخبار میں چھاپیں کہ میرا یہ عقیدہ گمراہی پہ مبنی تھا اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اہل السنہ کے عقیدے کے مطابق پھر بات کریں گے۔
یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے کیا، اخبار میں چھپا، اور پھر حضرت نے اجازت دی، اور اجازت بھی کیسے دی؟ حضرت نے فرمایا آپ میری مجلس میں آئیں، 3 دن تک بیٹھے رہیں، چپ رہیں، کچھ بولنے کی اجازت نہیں، بولنا نہیں، 3 دن تک بیٹھے رہیں۔ 3 دن کے بعد پھر حضرت نے بات چیت کی، اور پھر اس مقام تک پہنچے کہ ان کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ایک قصیدہ خود اپنے اس مرید سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا، اور اس مقام تک پہنچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ سید سلیمان ندوی کا پاؤں سلپ کر گیا اور وہ گر گئے ہیں، تو حضرت نے کہا کاش میں سفر کر سکتا ہوتا تو سید صاحب کی عیادت کو جاتا، اور ساری زندگی جس لاٹھی کو استعمال کرتے رہے تھے وہ لاٹھی لکھنؤ بھیجی، اور ایک چھوٹا سا رکا اس کے ساتھ لاٹھی کے باندھ دیا، اور کمال کا جملہ لکھا، کمال کا جملہ لکھا کہ اے راحت جان راحت جسم کا سامان بھیجتا ہوں، جو اپنی شیخ کی روح کی راحت بن جائے اس کے کیا کہنے۔ لیکن یہ عقیدے کی اصل اس لیے بتا دی ہے کہ یہ گمراہیاں ایسے آیا کرتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے صحیح علم دیا ہوتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب میری امت میں فتنے پھیلنا شروع ہو جائیں اور گمراہی کی دعوت دی جانے لگے اور لوگ گمراہی کو پھیلانے لگے، ان کے حکمران، ان حکمرانوں سے گمراہی پھیلے، مولویوں سے گمراہی پھیلے، پیروں سے گمراہی پھیلے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے اس زمانے میں علم دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اور اگر وہ ان گمراہیوں کے مقابلے میں نہیں بولے اور اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے تو اللہ کی لعنت پڑے اس پہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت پڑے۔ اس لیے یہ منبر جو ہے نا، اس پہ بیٹھنے والے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ دین میں جب کوئی مداخلت ہو، حکمران کریں یا مولوی کریں یا کوئی بھی کرے، وہ اہل السنہ کا مسلک صاف بیان کریں کہ ہم اس فعل سے بیزار ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اپنی صحبت جائے جہنم میں، ان کی صحبت اللہ کی ہم نشینی سے محرومی نہ ہو، اللہ کی خدمت میں حاضری سے محرومی نہ ہو۔ ہم نشینی کا اس لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو جنت میں ملے گا نا، وہ بے تکیف ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، یہ تو کئی مرتبہ بات ہو چکی کہ اشراق پڑھنے پر جو عمرے کا ثواب ہے تو صرف بیٹھے رہنے میں نہیں ہے، کوئی آدمی چہل قدمی کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، کوئی آدمی سیر کرتا ہے، یہ سب کے لیے۔ مسجد گھر سے دور ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز گھر میں پڑھی جائے اور اشراق بھی تو اجر ملے گا، یہ کیوں بھئی؟ کتنی دور ہے مسجد؟ جماعت جو ہے نا وہ ان سب سے اچھی چیز ہے۔ پوری زندگی اشراق پڑھتا رہے نا، پوری زندگی ایک فجر کی جماعت کے مقابلے میں نہیں لا سکتا۔ اشراق کی حیثیت کیا ہے فجر کی جماعت کے مقابلے میں؟ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق دیکھنا اگر تم نے تو اس میں دیکھنا نہ وہ عشاء کی جماعت میں آئے گا نہ وہ فجر کی جماعت میں آئے گا۔ جینا کہتے ہیں گجراتی زبان میں بچے کو، ننا۔ بچہ، اس طرح کے الفاظ بہت سے ہر زبان میں استعمال۔ جینا سے یہ جناح بنا ہے، محمد علی جناح جو تھے یہ جینا سے لفظ بنا ہے، جناح۔ صحیح ہے؟ ان کی شخصیت میں اور علماء دیوبند میں اختلافات ان سے کیوں ہوتے تھے، کیوں کرتے تھے، یہ سب سیاسی سوالات ہیں بھیا، یہ میرا موضوع ہی نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہ ہو، اللہ کا شکر ہے۔ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو نہیں رہے گا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟
اسے چاہیے کہ پیچھے چلا جائے اور وضو کرے اور کہیں سے بھی نکل جائے، اس لیے کہ امام کا سترہ ہے نا، امام کے سامنے آڑ موجود ہے تو کہیں سے بھی سب سے گزرے گا نمازیوں کے آگے سے، تو اس کو ہی حرج نہیں۔ استغفار 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 یا عزیز و یا غفار کا وظیفہ پڑھتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ معلوم نہیں بھیا یہ کس نے بتایا؟ استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ سے معافی کا طلب کرنا، استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت کا مانگنا، استسقاء اللہ سے پانی کا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے پانی کا طلب کرنا۔ اور اس سے بھی بڑھیا یہ ہے کہ اللہ سے پیاس مانگے، پیاس جو ہے نا وہ پانی سے بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، سوچنا اس کو۔ تو یہ تو کوئی وظیفہ نہ ہوا، استغفار اللہ سے معافی کا طلب کرنا، مانگنا۔ یا عزیز یا غفار اللہ کے نام ہیں، عزیز غالب، طاقت والا، قدرت والا۔ غفار اصل میں غفار کا مطلب ہے ڈھانپ دینے والا، پردہ ڈال دینے والا، پوشیدہ رکھنے والا۔ تو یا عزیز یا غفار تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام ہے، جیسے یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس طرح کے جملے آدمی پڑھے، یہ وظیفہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اگر استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا ہے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتا دیا ہے نا، بس کرتا ہے۔ ساری دنیا کے وظیفے چھوڑ کے وہ وظیفہ پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔